آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ان دو آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، تو پیچھے آپ سماعت کر چکے تھے کہ اس نے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں پیچھے بتایا تھا، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ تو اس نے ایک دفعہ تو کوشش کر کے دیکھ لی تھی، اور وہ منظر بھی اللہ نے اسے دکھا دیا کہ اگر میرے محبوب کی طرف آیا تو پرندے جو بازو پھیلائے ہوئے اور خندق جو آگ بھڑک رہی تھی اور فرشتے موجود تھے کہ اگر وہ حضور کے قریب بھی آتا تو اس کا عضو جدا کر لیا جاتا۔ یہاں پر اب اس نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے پھر حضور سے کہنے لگا، میں نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بار اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر ابو جہل بھڑک اٹھا۔ جب حضور نے اسے ڈانٹا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے نماز سے روکنے والا، تو آگے سے ابو جہل یہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں پیدلوں سے اس پورے جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے نہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میرے سب سے زیادہ جتے بھی ہیں اور میرے جیسا کوئی مجلس میں کوئی اور نہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب ابو جہل کو چاہیے کہ اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی جو یہ دھمکی لگا رہا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکار لے۔ فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا، یعنی یہ جو دھمکی دے رہا ہے کہ میں پورا جنگل چھتے سے بھر دوں گا، میں یہ کر لوں گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے کہیے کہ بلا لے، پکار لے اپنی مدد۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ فرماتا ہے تو پھر ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے کہ جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کو نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلا لیتا، جو اس کے یعنی جتنے بھی سپاہی تھے جو اس کے ماننے والے تھے، اگر ان کو بلا لیتا تو میرے آقا نے فرمایا پھر فرشتے بھی ابو جہل کو اعلانیہ سب کے سامنے گرفتار کر لیتے۔ ان دو آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ کا دشمن، کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگائی کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے گا، تو میرے آقا نے اسے سامنے سے یہ نہیں کہا کہ پھر ہم بھی صحابہ کی جماعت کو بلا لیں گے۔ اگر حضور یہ بھی کہتے تو صحابی تو ہر ایک صحابی بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور نے یہ جواب ہی ابو جہل کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا کہ محبوب اسے کہیں کہ ہم زبانیہ فرشتوں کو بلا لائیں گے، یعنی یہ جو باتیں کر رہا ہے نا تو پھر فرشتے آ کر اسے بتائیں گے۔ اور دوسری بات، ان دو آیات سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج آنے کو تیار ہے، جیسے اللہ نے فرمایا سندعو الزبانیہ۔ لیکن کافروں کی ہلاکت کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، یعنی سارے کافروں کی ہلاکت کے لیے ایک اللہ کا فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن کیونکہ حضور کی شان و عظمت کا اظہار کرنا ہے اس لیے فرمایا ہم فرشتوں کی جو فوج ہے وہ آنے کو حضور کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تیسری بات، یہاں پر امر کسی کا آیا سندعو الزبانیہ نہیں، بلکہ فرمایا فلیدعو، یہ امر کا صیغہ ہے لیدعو، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔
تو یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ امر کا ہر صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اور چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں، بلکہ جیسے یہاں جو امر کا صیغہ آیا یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے ہے، کہ اللہ نے اس ابو جہل پر اظہار غضب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَلْيَدْعُ، یعنی اظہار غضب کرتے ہوئے اسے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکار لیں۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ میرے پاس نوجوان سواروں پیدل اتنے ہیں کہ میں جنگل بھر دوں گا، تو کہا بلا لیں۔ پھر آخری آیت میں کیا فرمایا سورہ علق کی؟ فرمایا کلا، ہاں لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو، ہم سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے معاملے میں اس کافر کی بات نہ مانیں، آپ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے جو سورہ علق کی 19 نمبر آیت آخری آیت ہے، اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں جو تھیں وہ سیئات کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قرب کے لیے ہے، اور کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے حضور کے صدقہ ہے کہ ہم اگر وضو کریں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یہ سب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے بہانے ہیں، ہماری گناہوں کی معافی کے لیے ہیں، لیکن میرے آقا کی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کے مزید قرب کے لیے ہیں۔ دوسری بات یہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلی کہ سجدہ بہترین عبادت ہے، اس میں بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنے عجز کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں کہ بار بار وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی۔ یاد رکھیے گا یہ جو آخری آیت پڑھی یہ آیت سجدہ ہے، ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد ہم سجدہ کریں گے، کیونکہ اسے پڑھنے سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہے، تو انشاءاللہ ہم دعا کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر کا تعارف بھی سن لیجئے کہ یہ ایک قول اس کا یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے، یعنی دونوں قول اس کے بارے میں ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے، 5 آیات ہیں۔ قدر، سورہ قدر کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ قدر کے ویسے تو بہت سے معنی ہیں، لیکن یہاں پر قدر سے مراد عظمت اور شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان اللہ نے بیان کی، اس مناسبت سے اسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس پورے قرآن کو یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی جو نازل کیا وہ شب قدر میں نازل کیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آتا رہا وہ 23 سال کے کم و بیش عرصے میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ نازل ہوتا رہا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی میں جو نازل ہوا وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ شب قدر یاد رکھیے کہ شرف و برکت والی رات ہے، اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے جو احکام ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورا سال تم نے یہ کرنا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت قدر کے باعث اس
رات کو اس لیے شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کے بارے میں منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال کیونکہ مقبول ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرنے والوں کی قدر ہوتی ہے، ان کے اعمال کی قدر ہوتی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں ویسے تو بہت سی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2-3 عرض کر دوں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ باقی کل سماعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص، یہ 2 شرطیں ہیں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ یعنی صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، فرمایا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا۔ اور محروم بھی بتا دیا کون رہے گا، تو فرمایا محروم وہی رہے گا کہ جس کی قسمت میں محرومی ہے، جس کی قسمت میں محرومی ہے، فرمایا وہ اس رات سے محروم رہے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے اس رات کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ رات عبادت میں گزارے، اور اس رات میں کیا کرے تو کثرت سے استغفار کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو فرمایا میں اس رات میں کیا کہوں، تو میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ کہو، یعنی حضور نے اپنی ہماری ماں کے ذریعے ہم سب یہ تحفہ حضور کی طرف سے مل گیا کہ فرمایا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر معلوم ہو جائے تو یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے کو، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں کثرت سے یہ دعا بھی مانگوں گی۔ وہ دعا کیا مانگے گی؟ فرمایا میں اللہ سے اس رات میں مغفرت مانگوں گی اور عافیت کا سوال کروں گی، کہ میں اللہ سے کثرت سے عافیت اور مغفرت کا سوال کروں گی۔ پھر اس کے بارے میں شب قدر سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اور شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا، یعنی اسے واضح کیوں نہیں کیا گیا، اس کی وجہ اور اس صورت کو انشاءاللہ اس کی جو فضائل جو قرآن کی اس صورت میں خود اللہ نے بیان کیے وہ کل ہم سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ بینہ جو اس سے اگلی صورت ہے وہ بھی آغاز کل انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور، اس کا فیضان، اس کی برکتیں عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور فرما، بدبختی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، یا اللہ نعمتوں کی ناشکری سے بچا، ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ہر لمحہ شکر کرنے والا بنا، ہماری زبانوں پر شکر کو جاری فرما دے، ہمارے دل کو شکر والا بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم کی الفت، محبت، اس کی تلاوت کا ذوق، شوق، اس کا فہم نصیب فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔